اور سب سے پہلے اپنے جو میرے آج یہاں پر پینلسٹ موجود ہیں ان سے میں آپ کا مکمل تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے درمیان آج جو میرا پینل ہے وہ انتہائی اسٹرانگ ہے، کیونکہ میں نے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رکھی اور میرے ساتھ جیا نے بڑا اچھا کوآپریشن بھی کیا، کوآرڈینیشن کیا۔ تو آج آپ کو نہ صرف علمی بلکہ ادبی اور اس کے علاوہ آپ کو ثنا خوانی کے حوالے سے بہت اچھی ایک نشست، ایک ہماری بزم دیکھنے کو ملے گی۔ بے شک۔ تو سب سے پہلے ہمارے درمیان موجود ہیں قاری ظفر علی مہروی صاحب، ہم ان کو کہتے ہیں بزم رمضان کی نشریات میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جناب؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو بھی بہت بہت رمضان مبارک ہو۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں اور میٹرو ون نیوز کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس نشریات میں آنے کا موقع دیا۔ اللہ رب العزت آپ کو اور اس چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تھینک یو سو مچ۔ اور ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہماری اگلی نشست پہ جو شخصیت موجود ہے، ہم سب مسلمانوں کے لیے انتہائی معتبر، ہمارے لیے بہت قابل احترام اور بہت رسپیکٹیبل پرسنالٹی۔ جب کسی معاشرے میں عالم موجود ہوتے ہیں تو اس معاشرے کی صحیح طور پہ نشو نما ہوتی ہے اور بہت سی جو معلومات ہے وہ ہمیں حاصل ہوتی ہے اپنے دین اسلام کے متعلق۔ تو ہمارے درمیان آج بہت ہی قابل احترام شخصیت جناب مفتی انور علی قادری صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ کیسے مزاج گرامی آپ؟ اللہ کا شکر۔ پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا۔ ایک عنوان آپ کا بزم رمضان، ماشاءاللہ رمضان کی پہلی رات ہے اور ان مقدس ساعتوں میں، رحمت بھری ساعتوں میں آپ نے اتنے اچھے عنوان سے اس محفل کا انعقاد کیا، اور ایز اے گیسٹ آپ ہیں اور جیا صاحبہ ہیں، آپ ایز اے ہوسٹ سر۔ اچھا ہے۔ چلے کوئی بات نہیں، ناظرین کرام ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے، لائیو ٹیلی جو لوگ کاسٹ دین سے منسلک ہوتے ہیں تو دنیاوی چیزیں تھوڑا پیچھے ایسا ہی ہے۔ اور ایز اے ہوسٹ بالکل، جزاک اللہ۔ اور ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اگلی نشست جو ہمارے ساتھ موجود ہے اس پہ ایک اور بہت زبردست پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہے، اسپیشلی نعت خوانی کے حوالے سے اپنا ایک منفرد مقام رکھتے ہیں، اور ان کی آواز سے میں تو اکثر و بیشتر، چونکہ مختلف محفل میلاد میں نقابت کے فرائض بھی سر انجام دینے کا اعزاز مجھے حاصل ہوتا ہے، تو جب بھی ہمارے درمیان ہوتے ہیں تو ہمیں خاصا محظوظ کرتے ہیں، تو یقیناً آپ بھی ان سے محظوظ ہوں گے۔ تو آئیے کی ملاقات کرواتے ہیں حافظ معراج رضا صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اور یہ بتائیے، سب سے پہلے تو رمضان کا آج سے آغاز ہوا، تو آپ کتنے زیادہ پر امید ہیں؟ کیونکہ ماشاءاللہ سے کافی مصروفیت رہتی ہے نعت خواؤں کی۔ جی مصروفیات الحمدللہ رب العالمین، زندگی میں ہر طرح کی مصروفیت ہوتی ہے، لیکن حضور نے اپنے ثنا خوانی کے لیے اور ہمیں چن لیا ہے، یہ ہماری سعادت مندی کی بات ہے۔ بے شک۔ اور میں شکر گزار ہوں بھائی حضرت عدنان صاحب کا، جزاک جنہوں نے مجھے مدعو کیا، اور میٹرو ون نیوز چینل کا اور ملک ایونٹس کا، جن کی توسط سے اس پر رونق محفل پہ حاضری ہوئی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عارفین کو خوب برکتیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آئی ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اگلی جو نشست پہ ہمارے درمیان ایک اور بہت فاضل نوجوان موجود ہیں، ان سے بھی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ یہ بھی ثنا خوانی کے شعبے سے ہی وابستہ ہیں، تو آئیے ان سے ملتے ہیں۔ ہمارے درمیان موجود ہیں اویس بشیر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے، آپ بتائیے۔ سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین، سب سے پہلے آپ کو میٹرو ون دیکھنے والے تمام ناظرین کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد۔ خیر مبارک۔ اور ساتھ میں آپ کا شکریہ عدنان بھائی، اور ساتھ میں میٹرو ون نیوز کا شکریہ، جنہوں نے بہترین پلیٹ فارم ہمیں فراہم کیا اور ہمیں سعادت بخشی کہ ہم یہاں پر آ کر حضور نبی کریم علیہ السلام کی ثنا خوانی کریں، ساتھ ساتھ ملک ایونٹ کا، جن کے توسط سے حاضر ہوئی۔ اللہ پاک اس ماہ کی برکت آپ سب کو عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک بہت زیادہ مضبوط میرے ساتھ پینل موجود ہے، تو میں بنا کسی وقت کا ضیاع کیے مزید آج کے اس بزم کو شروع کرتے ہوئے، آگے بڑھاتے ہوئے آپ کا مزید تعارف کروانا چاہوں گا۔ ہمارے لیے ہر سال ظاہر سی بات ہے اس نشریات کو کامیابی سے گامزن کرنے کے لیے بہت ضروری رہتا ہے کہ ہمارے درمیان ہمارے اسپانسرز ہوں، اور اس بزم رمضان نشریات کو ہمارے ساتھ اس کی بنیاد رکھوانے میں ایک بہت ہی اہم ہمارے اسپانسر شامل ہیں، جو کہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں، آپ سب ان سے واقف ہیں، اور بے تحاشا پروجیکٹس آپ ان کے دیکھتے ہیں،
GFS بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی طرف سے آج یہ ہماری بزم رمضان کی نشریات کا ہم آغاز کر رہے ہیں جیا. اور ماشاءاللہ سے GFS بلڈرز اینڈ ڈیولپرز جیسا میں نے بتایا ہے کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے. ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کراچی شہر میں بے تحاشا پروجیکٹس انہوں نے لانچ کیے ہیں. اسپیشلی ابھی ریسنٹلی بلال کلاسک ریزیڈنسی کے نام سے ایک بڑا زبردست بہترین پروجیکٹ ہے جو کہ M10 موٹر وے پہ قائم ہے اور الحمدللہ اسے بھی لانچ کرنے کا اعزاز مجھے حاصل ہوا. اور اس کے علاوہ بلال ہائٹس کا ایک پروجیکٹ ہے ان کا, اور ابھی ریسنٹلی مارکیٹ میں لانچ ہوا ہے سولر ولا کے نام سے, جو کہ اسپیشلی سنگل جو ہے وہ اسٹوری جو ولاز ہیں اس کا ایک عظیم اور عالیشان پروجیکٹ ہے. تو میں آپ تمام لوگوں سے یہی درخواست کروں گا کہ جلد از جلد اپنی بکنگ کروائیے اور آپ بھی اپنے خود کے ذاتی گھر کے مالک بنیے, جس میں سے میں آپ کو بتاتا چلوں GFS بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کو یہ آفر کر رہا ہے ان تینوں بہترین اپنے پروجیکٹس میں سے کہ آپ صرف اور صرف 50% جو ہے وہ انسٹالمنٹ اپنی دینے کے بعد قبضہ جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے. اس کے علاوہ آپ کو ماہانہ قسط بھی جو ہے وہ بہت مناسب, یعنی کہ صرف 25,000 روپے آپ کو ادا کرنی ہے. اور یہ مکمل جو احوال ہے میں آپ کو مزید آگے چل کے بتاؤں گا. فی الوقت چونکہ میری ذمہ داری امور میں یہ چیز شامل ہے کہ ہم لوگ یہاں پر اس نشریات کا باقاعدہ آغاز کریں, تو بحیثیت مسلمان کسی بھی محفل کو جب ہم سجاتے ہیں, کسی بھی بزم کو جب ہم سجاتے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے اپنی محفل کو سجائیں. تو آئیے بڑھتے ہیں تلاوت کی طرف, اور میں درخواست کروں گا جناب قاری ظفر علی مہروی صاحب سے کہ وہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سنانے کی سعادت حاصل کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق الله العظيم. جزاک اللہ قاری صاحب, ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. ماشاءاللہ آپ نے ہماری اس بزم کو جو رونق بخشی ہے اس کے لیے ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں.
تو آئیے اسی کے ساتھ ہم مزید علمی دنیا کی طرف کا اپنا ایک اور قدم بڑھاتے ہیں، اور ہمارے درمیان جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے بہت ہی محترم مفتی انور علی قادری صاحب موجود ہیں، تو آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ رمضان ہم سب مسلمانوں کو کس طرح سے گزارنا چاہیے، اور جو پہلا عشرہ ہے ہمارا رحمت کا، تو پروردگار عالم کی طرف سے ہم تمام مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری کائنات کے لیے بہت سی نعمتیں، بہت سی رحمتیں اور بہت سی فضیلتیں نازل ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے علامہ صاحب؟ میں چاہوں گا اپنی زبانی اپنے کلام میں بتائیے۔ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان بے شک، کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان دیکھنا نصیب فرمایا۔ بے شک، گزشتہ سال اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے ایسے لوگ تھے جو پچھلے سال ہمارے درمیان تھے لیکن آج نہیں ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں پھر ایک مرتبہ ماہ رمضان دکھایا الحمدللہ۔ اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پہلا عشرہ ہے تو یہ رحمتوں والا عشرہ ہے، جو آپ نے بارہا ایک حدیث سنی ہوگی، جی جی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا۔ ایک طویل حدیث ہے، اس میں یہ مضمون ملتا ہے کہ اے لوگوں، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا اول رحمت ہے، جس کا اوسط یعنی درمیانہ مغفرت ہے، اور اس کا آخر جہنم سے آزادی ہے۔ کیا بات تو ہے، جو سبحان ہم اللہ، سبحان اللہ، جو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ پہلا عشرہ رحمت، تو یہ اسی حدیث میں موجود ہے۔ تو اس حدیث میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کام میں تخفیف کر دی جاتی ہے ملازمین کی، اور آفس کے ٹائمنگ بھی اور ورکنگ کے ٹائمنگ کم کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس حدیث پاک میں ایک مضمون ملتا ہے کہ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں کام میں تخفیف کرے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب غلاموں کا دور تو نہیں ہے، نہیں، لیکن جو ہمارے ماتحت ہیں، چاہے وہ ہمارے ملازم ہوں یا ہمارے چھوٹے بہن بھائی ہوں، اور ہم سے چھوٹے اولاد ہو، جن کے اوپر ہمارا اثر چلتا ہے، تو ہم جو ہے ان کے ساتھ جو ہے نرمی کا معاملہ کریں، بے شک، اور ان کے ساتھ کچھ تخفیف کریں، تو وہی جزا اور وہی ثواب جو غلاموں پہ ادا تھا نا، وہی ہمیں انشاءاللہ ملے گا انشاءاللہ۔ اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں لوگ بہت زیادہ خیر خواہی کرتے ہیں، لوگوں میں جو ہے راشن تقسیم کر دینا، کھانا کھلا دینا، بہت زیادہ۔ تو اسی حدیث پاک میں فرمایا کہ جو اس ماہ مقدسہ میں کسی روزہ دار کو روزہ افطار کراتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اب اللہ۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو یہ استطاعت نہیں رکھتا بے شک، کہ وہ کسی کو روزہ افطار کرائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ روزہ افطار کرانے میں پیٹ بھر کے کھلائے، بلکہ ایک کھجور اور پانی کا ایک گھونٹ بھی پلا دیا تو یہ بشارت اس کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اور جو پیٹ بھر کے کسی روزہ دار کو کھلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ کیا بات ہے، بہت طویل حدیث ہے اور اس میں بہت سارے مضمون ملتے ہیں۔ اچھا حضرت، میں یہاں پر آپ کی کلامی کے لیے معذرت چاہوں گا، مجھے یہ بتائیے کہ ہمیں یہ رمضان کا جو پہلا عشرہ ہے، ظاہر سی بات ہے جیسا ہم نے اسے ڈسکس بھی ہم کر رہے ہیں، اس پہ گفتگو بھی فرما رہے ہیں کہ رحمت کا عشرہ ہے، تو رحمت کے عشرے میں ظاہر سی بات ہے نرمی کا بھی آپ نے بتایا کہ انسانیت کے ناطے ہمیں ایک دوسرے سے نرم گوشہ بھی رکھنا چاہیے۔ یہ دسترخوان سجانا، سحر اور افطار کے معاملات میں ہمیں جو ہے ایک باحثیت مسلمان اپنے نان مسلم جو ہمارے لوگ ہیں، ہمیں انہیں بھی اپنے ساتھ شامل رکھنے کا کس طرح کا ہمیں معاملہ کرنا چاہیے، اس پہ بھی ذرا سی روشنی آپ ڈالیں۔ یہاں میں آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گی کہ جو دسترخوان آج کل لگ رہے ہیں، اگر اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم ان سفید پوش لوگوں کے گھروں میں وہ راشن پہنچا دیں، یہ زیادہ اچھی بات ہے، یا جو دسترخوان لگ رہے ہیں جس پہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کس طرف لوگ آ رہے ہیں، پیٹ بھرے لوگ آ رہے ہیں یا جو مستحق ہیں وہ لوگ آ رہے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی روشنی ڈالیے گا۔ بہت اچھی آپ نے گفتگو کی، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ جو ہے نا دسترخوان بڑھتے جا رہے ہیں، وہ ایک میں اگر غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو روڈ پہ بیٹھ کر کھانے کا میرا دل نہیں چاہے گا، صحیح، میں بھوکا رہ لوں گا لیکن روڈ پہ بیٹھ کے نہیں کھاؤں گا۔ تو جو اکثر جو وہ ہے نا سفید پوش، جو غریب ہیں، مستحق ہیں، جن کو دینا چاہیے، وہ تو گھروں میں موجود ہیں، وہ روڈ پہ نہیں آ رہے۔ پیشہ ور بھکاری، پیشہ ور لوگ جو صرف جو ہے نا ان کا روزی روزگاری مانگنا ہے، پروفیشنل بیگر جو ہیں، تو یہ لوگ جو ہے روڈوں پہ بیٹھ کے کھا بھی رہے ہیں اور بھیک بھی مانگ رہے ہیں، کھانا فری میں مل رہا ہے، پیسے بچ رہے ہیں ان کے،
اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے کسی سفید پوش کے گھر جائیں، خاموشی کے ساتھ راشن یا افطار یا کوئی بھی ان کی جو ہے ضرورت زندگی کی چیزیں ہیں وہ خاموشی سے دے کے آ جائیں. صحیح بات. اور جس طرح ہمیں بتایا گیا ہے اسلام میں کہ تم نیکی اس طرح کرو، اگر کسی کو کچھ دیتے ہو تو سیدھے ہاتھ سے اگر دے رہو تو الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو. بند مٹھی ہو جائے. ہاں، یعنی ایک جملہ میں اس میں ایڈ کروں گا. ایک اہل بیت اطہار علیہ رضوان کی شان بہت بلند ہے، اور اس میں جو ہے ایک نام آتا ہے امام جعفر صادق. کیا بات ہے. تو امام جعفر صادق کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ لوگوں کے گھروں میں راشن جو ہے دے کر آتے تھے اس طرح کہ اس گھر والے کو بھی نہیں پتہ چلتا تھا. کیا بات ہے. یعنی ان کی پوری زندگی ایسی گزر گئی کہ وہ معمول تھا ان کے راشن بہت کثرت سے دیا کرتے تھے، لیکن کسی بندے کو یہ نہیں پتہ چلا کہ کون دے کے جاتا ہے. جب ان کا وصال ہو گیا اور راشن آنا بند ہو گیا تو پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ تو امام جعفر صادق تھے. کیا بات ہے. سبحان تو ہمیں اپنے اسلاف کے طریقے پہ چلنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے کہ اس طرح دیں کہ کسی کی جو ہے یہ بھی نہ ہو کہ وہ اپنے اندر انسلٹ محسوس کرے، دل آزاری نہ ہو. اب کسی کو ہم اگر کسی کو دیتے ہیں کہ یہ آپ زکوٰۃ کے پیسے ہیں آپ لے لیں تو وہ اچھا محسوس کرے گا نہیں، یقیناً مایوب اس کے لیے ایک بات ہوگی. اسی لیے شریعت نے کہا ہے کہ اگر آپ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں نا تو اپنے دل میں آپ نیت کر لیں، لیکن اس کو نہ بولیں. اس کو آپ بولیں کہ یہ میری طرف سے گفٹ قبول کریں، ایک تحفہ ہے آپ کے لیے. تو اس اور کی نگاہیں اس سے نہ ہی ملائیں تو عزت نفس بھی رہ جائے گی، جی تحفہ بھی قبول کر لے گا، سنت پہ عمل ہو جائے گا تحفہ قبول کرنا. اور پھر یہ کہ وہ یہ بھی محسوس نہیں کرے گا کہ میں زکوٰۃ لے رہا ہوں لوگوں کی. اچھا علامہ صاحب، میں یہاں پر چاہوں گا ایک اور بات پہ روشنی ڈالنا کہ اب جب اس طرح کا ہم معاملہ کرتے ہیں کہ ہم کسی کی ویسے یہ لفظ کا چناؤ کرنا چاہیے نہیں کہ مدد فرما رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم اس کا محض ایک ذریعہ ہی بن رہے ہوتے ہیں غالباً، میرے حساب سے تو یہی زیادہ مناسب لفظ ہے. لیکن جب وہ ہم کرتے ہیں تو ہم بڑی تصاویر سوشل میڈیا پہ اسے وائرل کرتے ہیں، اور اس طرح بھی عزت نفس پہ میرا خیال ہے کہ کافی زیادہ جو ہے وہ اسے تکلیف پہنچتی ہے اس طرح کا معاملہ سرزد کرنے سے. اس حوالے سے آپ کیا جو ہے وہ رہنمائی فرمانا چاہیں گے؟ ریاکاری کے جو زمرے میں آتا ہے نا، نمود نمائش، دکھانا. اب کوئی نیکی کر کے جو ہے اس کو دکھائے، لوگوں کو بتائے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں قیامت کے دن فرمایا جائے گا ان لوگوں سے کہ جن لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کیا تھا نا، جا کے جزا انہی سے لے لو جا کے. اب جزا لینے کے لیے قیامت کے دن تو اللہ کی ذات ہے نا. بے شک. اب وہ جن کو دکھانے کے لیے کیا تھا ان کے پاس جا کے جزا کیا ملے گی؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. تو آج دنیا میں تو نمود و نمائش ہو جاتی ہے، چند تصاویر کھنچوا لی ہیں اور وائرل کر دی اور لوگوں کو دکھا دیا کہ ماں جناب جو ہے اتنے سخی ہیں کہ لوگوں کو جو اتنا دیتے ہیں، لیکن نیکی نہیں ہے یہ، بلکہ اور زیادہ اس کے اوپر جو ہے وبال آ رہا ہے ریاکاری کا، اور گناہ کما رہا ہے وہ. صحیح. نیکی تو یہ ہے کہ آپ خاموشی سے جو ہے کسی کو دے دیں، اور اس کو جو ہے جس کو دے رہے ہیں صرف اس کو معلوم ہو کہ مجھے ملا ہے، باقی کسی کو معلوم نہ. یہ نیکی ہے، یہ طریقہ کار ہے. اس میں ہمارے معاشرے میں جو ہے نا اس سے جو ہے بہتری بھی آئے گی، لوگوں کی عزت نفس بھی جو ہے قائم رہے گی. اور غریب کی جو عزت آج کے معاشرے میں جو یوں سمجھیں کہ اس کی بیچارے کو بے عزتی کی جا رہی ہے، اس کے ساتھ تصویر راشن دیتے ہوئے تصویر کھنچوا رہے ہیں، اب وہ جب وائرل ہوتی ہے 10 لوگ دیکھتے ہیں تو وہ اور زیادہ اس کی بے عزتی ہوتی ہے. صحیح. تو یہ بہت برا عمل ہے، نہیں کرنا چاہیے. بالکل آپ نے بہت اچھی رہنمائی فرمائی، اور اللہ کرے کہ اسے جو ہے وہ عمل کے طور پہ اختیار کریں، کیونکہ محض گفتگو کی حد تک محدود کر دیتے ہیں یہ. ہاں یہی سب. لیکن ظاہر سی بات ہے رمضان کا اب پہلا عشرہ ہے اور ہم نے اس میں جو ہے وہ رحمتیں حاصل کرنی ہیں، برکتیں حاصل کرنی ہیں. تو آئیے ناظرین کرام اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کی جانب، اور انشاءاللہ عزیز وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہے بزم رمضان کی نشریات کے ساتھ. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کرتے ہیں ناظرین کرام آپ کو، اور ہماری بزم رمضان الحمدللہ بہت کامیابی سے گامزن ہے، اور آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ خاصی پسند فرما رہے ہوں گے، چونکہ اصلاحی گفتگو بھی ہو رہی ہے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ تمام سماعتوں تک منتقل ہو رہی ہے. مفتی صاحب سے میں یہی سوال کرنا چاہوں گی کہ لوگ رمضانوں میں تو کلام پاک پڑھتے ہی ہیں، جو عام دنوں میں بھی جب کلام پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ صرف کلام پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے. جیسے ہوتا ہے نا لٹا سسٹم جو ہوتا ہے، رٹافیکیشن ہوتی ہے، یعنی کہ فیلنگز اس طرح کی نہیں آ پاتی، اس روح داری سے نہیں عمل. ظاہر سی بات ہے جب روح سے ایک چیز نہیں ہو رہی ہوتی اور محض آپ اسے صرف اپنی روانی میں رکھتے ہیں تو پھر کیسے ممکن ہے کہ آپ پھر اس کا اثر طاری ہو. اس حوالے سے میں چاہوں گا مفتی صاحب تھوڑی سی ہم سبھی لوگوں کی آپ تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں. امام غزالی علیہ رحمہ ان کا ایک قول احیاء العلوم میں نقل ہے. جی. تو آپ کے سوال سے متعلق ہے.
آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک کوئی شخص پورا قرآن پڑھ لے اور اس کی سمجھ میں نہیں آئے، اس سے بہتر ہے کہ صرف ایک آیت پڑھ لے، اس کو سمجھ لے، اس پہ غور و فکر کر لے۔ کیا بات ہے۔ سبحان اللہ، تو آپ دیکھیں ہمارے جو اسلاف ہیں، امام غزالی کا نام ایک بہت بڑا نام ہے بے شک بے شک، اور بہت بڑے عالم تھے، اور آپ جو ہے کئی کتابوں کے مصنف، احیاء العلوم بھی ایک ضخیم کتاب، بہت موٹی کتاب ہے۔ جی جی، تو مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے پورا قرآن پڑھیں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اس سے بہتر ہے ایک آیت پڑھ لیں، اس کو غور و فکر کر لیں، ترجمہ پڑھ لیں، اس کو سمجھ لیں، تفسیر پڑھ لیں۔ تو یہ ایک آج کل میں اپنی جو ہے اسپیچ میں یہی میسیج دے رہا ہوں، مسجد میں بھی، دوسری جگہ بھی، صحیح صحیح، کہ رمضان شریف کو، اس رمضان کو ایسا گزاریں کہ آپ پورا قرآن اگر نہیں پڑھ سکتے کوئی مسئلہ نہیں، آپ پورے رمضان میں ایک سپارہ پڑھ لیں ترجمہ و تفسیر کے ساتھ، تو یہ آپ کی کامیابی ہو جائے گی۔ بے کیا شک بات بے شک۔ ہے۔ اچھا، ہم درس قرآن چل رہا ہے ہمارا، جی جی، تو یہ ابھی 5واں پارہ ہے، تو وہ تقریباً 1 سال سے اوپر ہو گیا۔ ماشاء اللہ ماشاء تو یہ اگر آپ غور و فکر کر کے پڑھیں گے تو ٹائم تو لگے گا، اللہ، بالکل ایسے، لیکن یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے ساری زندگی کے لیے کام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا نا، اس کے ایک مقصد ہے ہدایت کے لیے۔ اب ہدایت کیسے حاصل کریں گے ہم، اس کو سمجھ ہی نہیں رہے۔ اب ایک چھوٹی سی ایک مثال میں آپ کو دوں، ایک کسی خاتون کا بیٹا باہر رہتا تھا، وہ جو ہے خطوط بھیجتا تھا، اس کے ساتھ پیسے بھی بھیجتا تھا۔ وہ خاتون جو ہے ان کی عمر زیادہ ہو گئی تھی، بوڑھی تھیں، وہ دیکھتی تھی بیٹے کا خط ہے، چومتی تھیں، اس کو سر پہ لگاتی تھیں، سجا کے جو ہے رکھ دیتی تھی اوپر بیٹے کا خط ہے۔ کبھی انہوں نے کھول کے دیکھا ہی نہیں، پڑھنا نہیں آتا تھا ان کو۔ اچھا اچھا، اب وہ بیمار ہو گئیں، پھر ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کے عزیز و اقربا جب آئے، انہوں نے دیکھا اتنے سارے خطوط ہیں، جب ان کو کھول کے دیکھا تو ہر خط میں جو ہے پیسے رکھے ہوئے تھے، نہ ان کے پاس بیماری کا علاج کرانے کے لیے پیسے، نہ گھر کا خرچہ چلانے کے۔ اگر وہ اس کو کھول کے پڑھ لیتی، پیسے بھی مل جاتے، خیر خیریت بھی مل جاتی۔ صحیح بات، مقصد یہ ہے کہ اس بیٹے نے جس مقصد کے لیے خط بھیجے، وہ مقصد پورا نہیں ہو سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہماری ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، بے شک، ہماری اصلاح کے لیے، اس سے ہم جو ہے دنیاوی فوائد بھی حاصل کریں، اخروی فوائد بھی حاصل کریں۔ قرآن حکیم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں ہر خوش کو تر کا بیان ہے۔ آپ اس میں جو ہے کسی میڈیکل کی روح سے جائیں، سائنس کی روح سے جائیں، ہر چیز کا علم مل جائے گا اس میں، بے شک، لیکن شرط یہی ہے کہ اس کو پڑھیں، غور و فکر کریں۔ قرآن جو ہے دعوت تدبر دیتا ہے، آپ کو غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے، کئی آیات بینات اس میں ہیں۔ تو یہی میسیج ہے آپ کے توسط سے، میٹرو ون نیوز کے توسط سے، کہ اگر ہم مسلمان قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں تو ہمارا معاشرہ بھی سدھر جائے گا اور ایک بہت مثالی معاشرہ بن جائے گا، اور ہماری آخرت بھی صحیح ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور ناظرین کرام، اسی بیوٹیفل نوٹ کے ساتھ جیسا میں نے آپ کو آغاز میں بتایا ہے کہ ابھی علامہ صاحب نے بڑی تفصیلی اور بڑی زبردست گفتگو فرمائی کہ ہمیں کس طرح سے اپنی اصلاح کرنی چاہیے اس بابرکت مہینے رمضان المبارک میں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید جب ہم اسے مکمل ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یقیناً ہماری آٹومیٹکلی وہ نہ صرف دل میں اترتی ہے بلکہ ہماری روح تک پہنچتی ہے۔ کہتے ہیں تو نا کہ کلام پاک سچ چشمہ ہدایت ہے۔ بے شک بے شک، اور یقیناً ہمارے بہت سارے نان مسلم جو بھائی ہیں، بہنیں ہماری، وہ بھی دیکھ ہی رہی ہوں گی، اور قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق جیسا کہ آپ نے سماعت کیا، آپ کو یہاں پر علامہ صاحب نے بتایا کہ اس میں خاصی ہمارے مذہب میں رینج ہے، مذہب اسلام میں، کہ اس میں کوئی بھی بعض اوقات بعض موقعوں پر ایسی باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں جو کہ افواہیں گردش کرتی ہیں۔ علامہ صاحب میں چاہوں گا اس حوالے سے بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ کہتے ہیں کہ دین میں بڑی سختیاں ہیں، اکثر اوقات پر ہمیں ایسی باتیں بھی ہمارے کانوں میں گردش کرتی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے جیسا خود ایک بڑا خوبصورت آپ نے ایک پہلو جو ہے وہ اسے روشناس کروایا تمام ناظرین کو کہ اگر آپ مکمل قرآن مجید نہیں بھی پڑھ سکتے رمضان المبارک میں تو کم از کم ایک سپارہ پڑھ لیں اور سمجھداری سے اسے سمجھ کر کے پڑھ لیں۔ تو اس طرح سے اور مزید کتنی گنجائشیں ہیں ہمارے مذہب میں کہ جس سے ہمارے اندر مزید بہتری آ سکے؟ قرآن حکیم فرقان حمید ہمیں خود جو ہے یہ فکر دے رہا ہے، لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی سختی نہیں ہے، شدت نہیں ہے۔ بے شک، اب جب قرآن نے فرما دیا تو پھر ہم اس پہ کیا کمنٹس کر سکتے ہیں؟ نرمی اور حسن اخلاق۔ اب دیکھیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حیات طیبہ، اس میں آپ دیکھیں سیرت مبارکہ میں اخلاق کا پہلو کتنا زیادہ ہے، حسن اخلاق۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کے اخلاق کے کریمہ کیسے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ قرآن نہیں پڑھا،
پورا قرآن جو ہے حضور کے اخلاق کریمہ بے ہے. شک بے شک تو یہ اخلاق کریمہ ہے اور دین میں شدت نہیں ہے. اور قرآن کے بارے میں آپ دیکھیں تو قرآن تو ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے اتنی وسعت دی ہے نا کہ اپنے تو اپنے غیر بھی جو ہے اگر اس کو یاد کرنا چاہیں تو سینے میں سما جاتی ہے. بے شک بے شک ایسا ہی ہے. ایک مناظرہ ہوا مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، انڈیا کے ہیں، بہت بڑے عالم. تو ان سے ایک پنڈت کا مناظرہ ہوا اور اس پنڈت نے سب سے پہلے جو آبجیکشن کیا کہ آپ یہ بتائیں مسلمانوں کے آپ رہنما ہیں، مذہبی اسکالر ہیں، تو ہماری وید جو ہے آپ کو کتنی یاد ہے؟ اچھا ہماری وید کتاب صحیح. کتنی یاد ہے؟ تو مفتی صاحب نے اس سے سوال کیا کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہیں ہمارا قرآن کتنا یاد ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے آپ کا قرآن جو ہے اس کے 14 پارے حفظ ہیں. ماشاء اللہ. اچھا مسلمان نہیں ہے، 14 پارے حفظ. سبحان تو آپ نے پھر اس کو وہی جواب دیا کہ آپ دیکھیں آپ کی وید آپ کو یاد نہیں ہے، اگر یاد ہے تو بتا دیں. اس نے کہا نہیں یاد ہے مجھے، تھوڑی سی بھی یاد نہیں ہے. لیکن قرآن حکیم فرقان حمید کو اللہ رب العزت نے یہ ایک معجزہ عطا فرمایا ہے، یہ شان عطا فرمائی ہے کہ اپنے تو اپنے غیروں کے سینے میں بھی سما جاتا ہے. ماشاء اللہ. میرے والد محترم حافظ قرآن تھے، تو والد صاحب بتاتے تھے کہ ایک پنڈت ان کے پاس آتے تھے سپارے سنانے، مسلمان نہیں ہوئے، اور قرآن سنانے 18 پاروں کا حافظ تھے. وہ روز ایک پارہ سنانے آتے تھے. والد صاحب نے ان سے کہا کہ آپ مسلمان تو ہیں نہیں، تو آپ کو قرآن پڑھ کے کیا ملتا ہے؟ تو وہ ان کے الفاظ یہ تھے کہ جب تک میں قرآن نہیں پڑھتا ہوں مجھے نیند نہیں آتی. کیا بات ہے. ماشاء مجھے اتنا سکون ملتا ہے قرآن پڑھ کے، اتنی تاثیر ہے، اتنی تاثیر ہے قرآن میں، اتنی تاثیر ہے کہ اپنے بھی سکون حاصل کرتے ہیں، غیر بھی سکون حاصل کرتے سکون قلب حاصل ہوتا ہے دراصل. ہیں. اس کو سنتے ہی جو ہے آپ دیکھیں نا قرآن میں کتنی تاثیر ہے کہ جب صحابہ کرام قرآن پڑھا کرتے تھے تو مکے کے کافر اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے کہ اگر کانوں میں آواز جائے گی تو اس کی تاثیر تو آئے گی. ایسا ہی ہے. اور قرآن جو یہ میں نے کہا تھا کہ قرآن کو سمجھیں، تو آپ دیکھیں قرآن سے جو آپ سمجھ سکتے ہیں نا، اسپیچز جتنی سن لیں، تقریر سن لیں، بیانات سن لیں، یہ ایک انسان کے کلام ہے. جب قرآن ہم پڑھتے ہیں تو اس کی تاثیر جو ہمارے سینے میں اترتی ہے نا، وہ رب کا کلام ہے، اس کی تاثیر الگ ہے. بے شک. آپ اس کے چند جملے پڑھیں گے تو اس کی تاثیر آپ کے سینے میں ایسی اترے گی کہ آپ 1 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی تقریر سن لیں وہ اثر نہیں ہوگا. تو قرآن کو غور و فکر کر کے پڑھیں گے تو اپنے دوسرے بھی اگر پڑھتے ہیں، غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں، تو ان کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے. یقیناً، یعنی کہ ہمیں اپنی نشستوں میں اب شامل کرنا چاہیے اپنے غیر مسلم جو لوگ ہیں ہمارے، جو ہمارے بہن بھائی، ان کو بھی شامل رکھنا چاہیے تاکہ ایک دوسرے سے ظاہر سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور یہی پلیٹ فارم ہے. بہت اچھی بات آپ نے کہی. اور اگر اس طرح سے ہم اگر اپنے ساتھ ان کو کوآرڈینیٹ کریں گے تو دین ہمارا زیادہ پھیلے گا. لوگ مسلمان ہوں گے اور آپ کی باتوں میں کافی وزن ہے اور لوگ سن بھی رہے ہوں گے اور اس پہ عمل بھی کریں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اور ظاہر سی بات ہے ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اسٹارٹنگ میں کہ ہماری یہ بزم رمضان جس میں آپ اتنی زبردست گفتگو سماعت کر رہے ہیں، اس میں اس اشتراک جو ہمارا شامل ہے ہمارے اسپانسر کا، وہ ہے GFS بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا، اور بلال کلاسک ریزیڈنسی کا، بلال ہائٹس کا، اور سولر ولا کا. تو یہ ہمارے تینوں جتنے پروجیکٹس ہیں GFS بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے، تو انہی کے توفیل ہم انشاءاللہ عزیز کل بھی دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. فی الوقت کے لیے میں اپنے تمام